أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ مومن کی 28 آیات نمبر 28 اور آیات نمبر 29 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 28۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات نشانیاں لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب یعنی جھوٹا ہو۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ یہ تو اسی آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ اب اس آیات مبارکہ کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، ائمہ تفاسیر نے ان کا جو خلاصہ پیش کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس شخص کو مومن رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ کہا گیا ہے وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے اس وقت جب کہ قبطی کے قتل کے واقعے میں اس کے قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ فرعون کے دربار میں ہو رہا تھا، تو یہی شخص شہر کے کنارے سے دوڑ کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے کر مشورہ بھی دیا کہ مصر سے باہر چلے جائیں، جس کا واقعہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے مفصل انداز میں فرمایا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ کہہ کر۔ اس مومن آل فرعون کا نام بعض تو حبیب بتلایا ہے،
مگر صحیح یہ ہے کہ حبیب اس شخص کا نام ہے جس کا قصہ سورہ یاسین میں آیا ہے۔ اس کا نام شمعان ہے، بعض مفسرین نے کہا، اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، اور دوسرے حضرات نے اس کا نام حزقیل بتایا ہے، اور ابن عباس کی روایت سے یہی نقل کیا گیا ہے، حزقیل۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار جس کا قصہ سورہ یاسین میں ہے، دوسرا مومن آل فرعون جو یہاں ذکر ہوا ہے، تیسرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ان سب میں افضل ہے۔ تو مطلب 3 صدیقین ہے، ان میں سے ایک یہ شخص جس نے فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، یکتم ایمانہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے، دل سے اعتقاد پختہ رکھے، تو وہ مومن ہے، مگر نصوص صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ ایمان کے مقبول ہونے کے لیے صرف دل کا یقین کافی نہیں، بلکہ زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے۔ جب تک زبان سے اقرار نہ کرے گا، مومن نہ ہوگا۔ البتہ زبان کا اقرار لوگوں کے سامنے اعلان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کہ جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا نہ کر سکیں گے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جاءکم بالبینات، کہ تمہارے سامنے وہ لے کر آیا ہے، بینات لے کر آیا ہے، یعنی اس نے ایسی کھلی کھلی نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں جن سے یہ بات روز و روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ مومن آل فرعون کا اشارہ ان نشانیوں کی طرف تھا جن کی تفصیلات پہلے گزر چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے، یعنی اگر ایسی صریح نشانیوں کے باوجود تم اس سے جھوٹا سمجھتے ہو، تب بھی تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ اس سے اس کے حال پر چھوڑ دو، چھیڑ چھاڑ مت کر لو، کیونکہ دوسرا احتمال اور نہایت قوی احتمال یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہو اور اس پر ہاتھ ڈال کر تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے اگر تم اسے جھوٹا بھی سمجھتے ہو تو اس سے تعرض نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوگا تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا۔ قریب قریب اسی طرح کی بات اس سے پہلے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہہ چکے تھے۔ ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، سورہ دخان میں، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، چھڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں، اختلاف کی ضرورت نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ مومن آل فرعون نے گفتگو کے آغاز میں کھل کر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہے، بلکہ ابتداءً وہ اسی طرح کلام کرتا رہا کہ وہ بھی فرعون ہی کے گروہ کا ایک آدمی ہے، مگر اپنی قوم کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہے۔ جب فرعون اور اس کے درباری کسی طرح راہ راست پر آتے نظر نہ آئے تو آخر میں اس نے اپنے ایمان کا راز فاش کر دیا، جس کے بارے میں آگے آ جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے
من ہوا مسرف کذاب، اس فقرے کے دو مطلب ممکن ہیں۔ غالباً مومن آل فرعون نے قصداً ذو معنی بات اسی لیے کہی تھی کہ ابھی وہ کھل کر اپنے خیالات ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی ذات میں راست روی جیسی خوبی اور کذب و افتراء جیسی بدی جمع نہیں ہو سکتے۔ تم علانیہ دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت پاکیزہ سیرت اور کمال درجے کا بلند کردار انسان ہے۔ اب آخر یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے آ سکتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنا بڑا جھوٹا ہو، اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ کا نام لے کر نبوت کا بے بنیاد دعویٰ کر بیٹھے، اور دوسری طرف اللہ سے اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے، اتنا اعلیٰ درجے کے اخلاق اس کے پاس۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر حد سے تجاوز کر کے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے درپے ہو گئے اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کر کے اپنے ناپاک منصوبے عمل میں لاؤ گے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا۔ مطلب یہ کہ ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو مومن آل فرعون نے اس قسم کی بات فرعونیوں کے سامنے رکھ لیا، اور آگے یہ قصہ چلتا جا رہا ہے، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔